پرانے زمانے کی بات ہے کہ رحمت نامی شخص ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا سمندر تھا، جہاں وہ روزانہ مچھلیاں پکڑنے جایا کرتا تھا، جس سے وہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ مگر قسمت اس پر زیادہ مہربان نہ تھی۔ کبھی کبھی جال میں مچھلی آ جاتی تو کبھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا۔ بیوی سلمیٰ ہر روز اسے تسلی دیتی کہ اللہ بہتر کرے گا، بس صبر رکھو۔ مگر جب بچے بھوکے سوتے تو رحمت کا دل کٹنے لگا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید ایسی کہانیاں آ سکیں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ ایک دن رحمت نے سوچا کہ وہ زیادہ گہرے پانی میں جا کر مچھلی پکڑے، شاید قسمت مہربان ہو جائے۔ وہ کشتی لے کر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا، جال ڈالا اور بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جال بہت بھاری محسوس ہونے لگا۔ رحمت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آج تو بڑی مچھلی ہاتھ لگی ہے، لیکن جب اس نے جال کھینچا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جال میں مچھلی نہیں بلکہ ایک پرانا اور زنگ آلود صندوق تھا۔ رحمت خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ کوئی عام چیز نہیں، ضرور سونا چاندی ہوگا۔ وہ صندوق کشتی میں رکھ کر جلدی سے گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر بیوی اور بچے حیرانی سے صندوق کو دیکھنے لگے۔ رحمت نے بڑی محنت سے صندوق کھولا اور جیسے ہی ڈھکن ہٹایا، چمکتے دمکتے موتیوں کا ڈھیر نظر آیا۔ بچے خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ سلمیٰ اور رحمت کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ انہوں نے خوشی سے کہا، اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ رحمت اگلے دن بہت خوشی خوشی بازار پہنچا اور سیدھا سونار کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا، یہ دیکھو، یہ خالص موتی ہیں، بہت قیمتی ہوں گے، اچھی قیمت لگاؤ تاکہ میں یہ بیچ سکوں۔ رحمت نے جوش بھرے انداز میں کہا۔ سونار نے موتیوں کو غور سے دیکھا، کچھ اوزاروں سے جانچ کی، پھر مسکرا کر بولا، رحمت بھائی، یہ تو عام سے موتی ہیں، ان کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، میں آپ کو 10 دینار دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر رحمت کا چہرہ زرد آلود ہو گیا۔ ہاتھوں سے موتی زمین پر گر پڑے۔ جس خزانے کو وہ زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھ رہا تھا، وہ محض ایک دھوکہ نکلا۔ وہ افسردہ دل لیے گھر لوٹ آیا۔ سلمیٰ نے یہ سب سنا تو اس نے رحمت کو تسلی دی، مگر اس کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا، غربت ختم ہونے والی تھی مگر نہیں ہوئی۔ وہ بہت افسردہ تھا۔ صندوق کا راز کھلنے کے بعد زندگی پھر ویسی ہی مشکلوں میں گھر گئی۔ رحمت کی مایوسی بڑھ گئی، مگر سلمیٰ نے اسے حوصلہ دیا کہ اللہ کی رضا میں خوش رہو، کبھی نہ کبھی ہماری قسمت ضرور بدلے گی۔ رحمت ہر روز سمندر جاتا، کبھی مچھلیاں مل جاتیں تو کبھی جال خالی رہتا۔ گھر میں اکثر فاقے ہو جاتے، مگر سب صبر کر رہے تھے۔ ایک دن رحمت معمول کے مطابق سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا۔ آسمان پر کچھ بادل تو تھے، مگر موسم زیادہ خراب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دور جا کر جال ڈال چکا تھا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ رحمت پریشان ہو کر کشتی سنبھالنے لگا، مگر لہریں بلند سے بلند تر ہوتی گئیں۔ آسمان پر زوردار بجلی چمکی اور اچانک ایک زوردار لہر آئی جس سے رحمت کی کشتی الٹ گئی۔ رحمت سمندر میں گر پڑا۔ پانی کی تیز لہروں نے اسے چاروں طرف سے جکڑ لیا۔ وہ ہاتھ پیر مارتا رہا، مگر جلد ہی اس کی سانسیں جواب دینے لگیں اور اس کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ وقت کے بعد رحمت کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور خود کو ایک اجنبی جگہ پایا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا جسم کمزور اور تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتا رہا، مگر دور دور تک کوئی کشتی، کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ رحمت کے منہ سے نکلا،
یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ رحمت خوف زدہ ہو گیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، میں یہاں پھنس گیا ہوں۔ مگر سوائے لہروں کی آواز کے کوئی جواب نہ ملا۔ رحمت نے بار بار مدد کے لیے آوازیں لگائیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، میں یہاں پر مشکل میں ہوں، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ سمندر کی طرف دوڑا، مگر وہاں کوئی کشتی نہ تھی۔ چاروں طرف ریت، درخت اور دور دور تک سمندر پھیلا ہوا تھا۔ رحمت کو لگا کہ وہ اس سمندر میں پھنس چکا ہے، اب وہ یہاں سے کیسے نکلے گا؟ دوستو، آگے کا سفر دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کہانی میں بندھے رہیے۔ رحمت نے سوچا، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، مگر سب سے بڑا مسئلہ بھوک اور پیاس کا تھا۔ قریب میں کوئی کھانے کی چیز نہ تھی۔ وہ درختوں کے قریب گیا، کچھ خشک پتے اور ٹہنیاں دیکھیں۔ جلد ہی اسے ایک ناریل کا درخت ملا۔ وہ مشکل سے اس پر چڑھا اور ایک ناریل توڑ لیا۔ رحمت نے ناریل کا پانی پیا، پھر اس کا گودا کھایا۔ یہ بہت کم تھا، مگر زندہ رہنے کے لیے کافی تھا۔ دن گزرتے گئے۔ رحمت نے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی اور جنگلی جڑی بوٹیاں اور پھل کھائے تاکہ خود کو زندہ رکھ سکے، مگر وہ ہر رات اپنے بچوں اور بیوی کو یاد کر کے آنسو بہاتا تھا۔ ادھر گاؤں میں رحمت کے نہ لوٹنے پر سلمیٰ اور بچے بہت پریشان تھے۔ پہلے دن سب کو امید تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح واپس آ جائے گا، مگر جب چند دن گزر گئے تو امید مایوسی میں بدلنے لگی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا تھا، بچے بھوک سے رونے لگے اور سلمیٰ کا دل ٹوٹنے لگا۔ رحمت کا انتظار کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی۔ سلمیٰ نے کہا، میں رحمت کا انتظار تو کر سکتی ہوں، مگر بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ سلمیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گھر بیٹھ کر مدد کا انتظار نہیں کرے گی۔ وہ گاؤں کے امیر گھروں میں کام ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ کسی کے گھر کپڑے دھوئے، کسی کے برتن مانجے، کسی کے گھر کی صفائی کی۔ لوگوں نے ترس کھا کر اسے کام پر رکھ لیا اور یوں سلمیٰ نے بچوں کو سنبھالنے کی جدوجہد شروع کر دی، مگر دل میں ایک یقین پختہ تھا، شاید رحمت زندہ ہو، شاید وہ لوٹ آئے۔ رحمت کی غیر موجودگی میں گاؤں والوں نے بھی یہی مان لیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ کچھ نے سلمیٰ کو تسلی دی، مگر کچھ نے کہا، بیچاری سلمیٰ بیوہ ہو گئی، اب اسے بھی مان لینا چاہیے کہ رحمت کبھی واپس نہیں آئے گا۔ سلمیٰ نے یہ باتیں سنی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ہار نہیں مان سکتی اور رحمت کا انتظار کرے گی۔ رحمت کو مہینے گزر چکے تھے، مگر اب وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، اس نے سوچا اور ایک ترکیب بنائی۔ اگر کشتی ڈوب گئی ہے تو میں خود ایک کشتی بنا سکتا ہوں۔ رحمت نے جزیرے کے درختوں سے لکڑیاں کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ روز محنت سے مضبوط لکڑیاں جمع کرتا، انہیں رسیوں اور بیلوں سے جوڑنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑی کاٹ رہا تھا، اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ وہ قریب گیا اور زمین کھودنے لگا۔ جیسے ہی اس نے مٹی ہٹائی، اس کے سامنے ایک نایاب ہیرا تھا۔ رحمت کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ، یہ تو تیری رحمت ہے۔ وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد رحمت نے لکڑیوں کو جمع کر کے ان سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ جلد ہی اس نے کشتی کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد رحمت نے اپنی بنائی ہوئی لکڑی کی کشتی کو سمندر میں اتارا۔ ناریل کا پانی، کچھ پھل اور مچھلیاں لے کر اس نے اللہ کا نام لیا اور واپسی کے سفر پر نکل پڑا۔ لہریں تیز تھیں، سفر کافی مشکل تھا، مگر آخر کار وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچ ہی گیا۔ کافی دنوں بعد گاؤں کے کنارے پر ایک اجنبی سی کشتی آ رہی تھی۔ لوگ حیرت سے جمع ہو گئے اور اسے دیکھنے لگے، اور پھر جیسے ہی رحمت کشتی سے اترا، پورا گاؤں چونک گیا۔ رحمت زندہ ہے کیا؟ سلمیٰ نے جیسے ہی اسے دیکھا، وہ دوڑ کر اس کے پاس آ گئی۔
آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچے روتے ہوئے باپ کے گلے لگ گئے۔ رحمت، ہم نے تو سوچ لیا تھا کہ تم ہمیں چھوڑ گئے ہو، سلمیٰ نے روتے ہوئے کہا۔ رحمت نے سب کو اپنی کہانی سنائی کہ کیسے وہ جزیرے میں پھنس گیا تھا اور کن مشکلات سے بچ کر وہ یہاں پہنچا ہے۔ اس کے بعد رحمت اپنے گھر گیا۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے کہا کہ وہاں پر اسے ایک نایاب ہیرا ملا تھا جسے اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ جیسی ہی اس نے ہیرا اپنی جیب سے نکال کر بیوی اور بچوں کو دکھایا، وہ چونک گئے، کیونکہ ہیرا بہت ہی چمکدار اور قیمتی نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن رحمت نے وہ نایاب ہیرا سونار کے پاس پہنچایا۔ سونار نے جیسے ہی ہیرا دیکھا، اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ کہنے لگا، یہ تو نایاب ہیرا ہے، اس کی قیمت لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں اس ہیرے کی قیمت ادا کر سکوں۔ تم ایسا کرو کہ اس ہیرے کو شہر لے جاؤ، شاید وہاں کوئی بڑا سونار تمہیں اس کی اصل قیمت دے سکے۔ یہ سن کر رحمت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا بتایا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ کیا تم اب شہر جاؤ گے اس ہیرے کو بیچنے؟ جس پر رحمت نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے شہر تو جانا ہی پڑے گا۔ اس کی بیوی پہلے تو ڈر رہی تھی اور اس نے رحمت سے کہا کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے، تم بس ہمارے ساتھ رہو۔ لیکن رحمت نے اسے سمجھایا کہ میں 1-2 دن میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ اگلے ہی دن رحمت شہر گیا۔ اس نے شہر کے ایک بڑے سونار کو وہ ہیرا بیچ دیا۔ ہیرے کی قیمت رحمت کی سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کچھ کپڑے اور تحائف خریدے اور اپنے گاؤں واپس روانہ ہو گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ پاک کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ہر مشکل میں بھی راہ نکال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کبھی بھی کسی مشکل میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو مایوس نہیں ہوتا وہ کوئی نہ کوئی مشکل کے لیے حل نکال ہی لیتا ہے۔ دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل AM وائس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک مزید ایسی کہانیاں آ سکیں۔ آپ کے پیار بھرے تعاون کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔